دعویٰ خود اللہ نے کیا ہے. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ انہیں پاک رکھے. بھائی دیکھو، کچھ ارادے ہوتے جو تم کرتے ہو، کچھ ارادے ہیں جو میرے ہیں، کچھ ارادے وہ ہیں جو اس ملک کا پرائم منسٹر کرتا ہے. کیا تمہارا ارادہ وہی ہے جو اس ملک کے پرائم منسٹر کا ہے؟ بتاؤ مجھے. اب جو کام پرائم منسٹر کر سکتا ہے وہ تم اور میں نہیں کر سکتے. مثلا ہم یہ ارادہ کریں کہ اس گاؤں میں ایئرپورٹ بن جائے، بن نہیں سکتا، اس لیے کہ تمہارا ارادہ وہاں تک نہیں ہے جہاں تک پرائم منسٹر کا ارادہ ہے. اگر پرائم منسٹر ارادہ کر لے تو اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر چاہے تو کسی بھی گلی سے جلوس حسین گزر سکتا ہے. یہ ارادے کی بات ہے. اور ایک ارادہ ہے اللہ کا. جب پروردگار نے ارادہ کیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، ہمارا یہ ارادہ ہے کہ اہل بیت سے نجاستوں کو دور رکھیں. پھر ارادہ تیرے اور میرے جیسا نہیں، یہ ارادہ اللہ کا ہے. اور جتنا اللہ کا ارادہ مضبوط ہوگا اتنے ہی اہل بیت پاک ہوں گے. بھائی باہر کے بندہ آ رہا ہے، دیکھنا ہے. جتنی دیر عبادت میں بیٹھے ہو دیکھو، اگر عبادتوں میں منہ پھر جائے نا تو عبادت نہیں ہوتی. میری طرف دیکھنا ہے، میں عبادت کے لیے بیٹھا ہوں، اور عبادت بھی ایسی کہ جس میں ذکر آل محمد ہو رہا ہے. دنیا کو یہ پتہ ہونا چاہیے یہ ذکر آل محمد ہے. حضور میں گاؤں والوں کو یہ پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں، مجلس حسین ذکر محمد و آل محمد ہے. تم جس پر نماز میں درود پڑھتے ہو یہ اسی کا ذکر ہے. حضور بندے کی تب تک نماز نہیں ہوتی جب تک وہ آل محمد پہ درود نہ بھیجے. درود ہے کیا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم. درود ہے ہی دو خاندانوں پہ، یا ابراہیم و آل ابراہیم پہ ہے یا محمد اور محمد کی آل پہ ہے. بھائی جب ابراہیم کے آل پہ درود بھیج کے اپنی نمازیں مکمل کرتے ہو تو نمازوں سے منہ چھوڑ کے درود کو کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ حضور اللہ اکبر. میرا دل ہے کہ تمہیں اپنے نبی کا وہ خطبہ سناؤں جو میرے مولا نے امیر کائنات غالب علی کل غالب، بھائی توجہ میری طرف، غالب علی کل غالب، مطلوب علی کل طالب، حیدر کرار غیر فرار، علی ابن ابی طالب، وجہ اللہ، اسد اللہ، عین اللہ، نفس رسول، جان زہر بطول، حسنین کا بابا، امیر المومنین کی شان میں کہا ہے. یہ خطبہ ہے کیا؟ سمجھ لینا ذرا اس خطبے کو. میرے نبی نے مسجد کے دروازے تمام صحابہ کے لیے بند کر دیے. کسی کو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ بند کرنے والے میرے نبی ہیں، بند کروانے والے پروردگار ہیں. سب کے دروازے بند ہو گئے. جناب عباس بن عبد المطلب میرے نبی کے پاس آئے. آگے کہا یا رسول اللہ، آپ نے سارے صحابہ کے دروازے بند کروا دیے ہیں، آپ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، علی کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے. علی تو اپنا بچہ ہے، اپنا بیٹا ہے، اپنا سپوت ہے، اپنا لخت جگر ہے. جب سب کے دروازے بند کروا دیے تو علی کا دروازہ کیوں کھلا ہے؟ اور نبی نے بتایا کہ بتاؤں چچا جان علی کا دروازہ کھلا کیوں ہے؟ حضور بتانے لگا ہوں کہ نبی نے علی کا دروازہ کھلا کیوں رکھا. نبی کہتے ہیں ان علی قد انفرد عن الخلق فی بیتوتۃ علی فراش محمد وافردهم اللہ تعالی دونہ بسلوکہ فی مسجدہ لو رأیت علی یا ام رسول اللہ وعظیم منزلتہ عند رب العالمین وعظیم شانہ عند ملائکۃ المقربین وعظیم محلہ فی اعلی علیین لستقللت ما تراہ لہ ہاہنا واما رسول اللہ. چچا جان آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے علی کا دروازہ مسجد میں کھلا کیوں رکھا؟ چچا جان آپ کو پتہ نہیں شب ہجرت اولاد آدم میں سے تنہا علی تھا جو میرا صدقہ بن کے میرے بستر پہ سویا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
اولاد آدم میں سے تنہا علی تھا جو میرا صدقہ بن کے میرے بستر پہ سویا تھا، اور چچا جان چونکہ علی میرا صدقہ بن کے میرے بستر پہ سویا تھا، اسی لیے اللہ نے مسجد کو علی کا صدقہ بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان علی قد انفرد عن الخلق فی بطوطته علی فراش محمد وافردهم اللہ تعالی دونہ بسلوکہ فی مسجدہ لو رأیت علی یا ام رسول اللہ ہے۔ اور چچا جان یاد رکھیے گا، اگر کوئی بندہ اپنے دل میں علی کے لیے تھوڑا سا بھی بغض رکھے، جو بندے مجھے سن رہے ہیں اندر بیٹھ کے باہر بیٹھ کے، ان کے لیے میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ چچا جان جو بھی بندہ اپنے دل میں علی کے لیے تھوڑا سا بغض رکھے، چاہے وہ جتنی بھی نمازیں پڑھے، چاہے وہ جتنی بھی زکات دے، چاہے وہ جتنا بھی جہاد کرے، چاہے وہ جتنے بھی حج کرے، اللہ اس کی کسی عبادت کو قبول نہیں کرتا جب تک علی کو مان نہیں لیتا۔ اللہ کو اس کی وجہ بتاؤں تمہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ میرے نبی نے کہا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ میں ہاتھ باندھ کے کہوں یا رسول اللہ، میں تو 1400 سال بعد آیا ہوں، علی کا چہرہ نظر آتا نہیں، مجھے بتائیے میں عبادت کیسے کروں؟ تو میرے نبی کی آواز ہے کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ چہرہ نظر آتا نہیں، ذکر دنیا کرنے نہیں دیتی، میں جاؤں تو کدھر جاؤں؟ آپ نے کہا چہرہ دیکھنا عبادت، آپ نے کہا علی کا ذکر کرنا عبادت، میرے لیے مشکل ہو گیا کہ نہ چہرہ نظر آتا ہے نہ ذکر کرنے دیتے ہیں، تو میرے نبی نے کہا گھر میں بیٹھ کے مصلی عبادت بچھا کے اپنی نماز میں تو علی کی محبت دل میں رکھ، یہ بھی عبادت شمار ہوگی۔ اللہ اکبر، کل ایمان نعرہ حیدری۔ اچھا تمہیں نعرہ نہیں لگانا آتا، مجھے یہ بتاؤ پہلے۔ سبحان اللہ۔ لو میں کچھ سکھاؤں اگر اجازت دو۔ یا قہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی، کل ایمان نات کے قرآن شیر یزدان امام انس و جان، قاتل المشرکین قاتل المنافقین مظہر نور خدا، غالب علی کل غالب مطلوب علی کل طالب، حیدر کرار غیر فرار علی ابن ابی طالب، مل کے نعرہ حیدری۔ آپ جیئے اللہ اکبر۔ ہوگی توجہ آپ کی؟ جاگیں آپ۔ لے اب میں بات کرنے لگا ہوں، اب میں پڑھنے لگا ہوں، جو جانے لگے ہیں بات سن کے جائیے گا، بے شک باہر کھڑے ہو کے سن لیجئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے صاحبان ایمان تم اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ پروردگار ہم کمزور، ہم ناتوان، ہم غریب تیری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ اور غیر اللہ سے تو مدد ہوتی نہیں۔ خود اللہ قرآن، بھائی حدیث نہیں ہے، قرآن پڑھو قرآن۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ میں کہوں گا مالک کیسے مددگار بنوں، کس طرح تیری مدد کروں؟ قال عیسی ابن مریم للحواریین، جیسے عیسی ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ کون ہے جو میری مدد کرے؟ اللہ کہہ رہے تم اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں تم میرے مددگار بن جاؤ۔ اور پھر خود حواریوں نے کہا نحنو انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ یہ پہلی آیت تھی۔ اب دوسری آیت پڑھوں، وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا، اللہ کسی گمراہ کو، کسی کافر کو، کسی مشرک کو، کسی بے دین کو، کسی بھٹکے ہوئے کو اپنا مددگار نہیں بناتا۔ بھائی اللہ کہہ رہے کہ تم میرے مددگار بن جاؤ، لیکن شرط یہ ہے کہ جو مددگار ہوگا نہ وہ کافر ہوگا، نہ وہ بے دین ہوگا، نہ وہ بھٹکا ہوا ہوگا، نہ وہ جاہل ہوگا، نہ وہ مذل ہوگا، نہ وہ ضال ہوگا۔ جو بھی اللہ کا مددگار ہوگا وہ پکا ایمان والا ہوگا۔ اور یہ مدد کیسے ہے کہ جو بھی اپنے زمانے کے نبی کا مددگار ہوگا وہ اللہ کا مددگار ہوگا۔
حضور جو بھی اپنے زمانے کے نبی کا مددگار ہوگا وہ اللہ کا مددگار ہوگا. تو پھر مجھے بتاؤ کہ میرے نبی کا مددگار کون تھا؟ تو میرے نبی کا مددگار کون تھا؟ میرے نبی کا محافظ، میرے نبی کا یاور، میرے نبی کا مددگار، قدم قدم پہ نبی کو بچانے والا، قدم قدم پہ نبی کی مدد کرنے والا، قدم قدم پہ نبی کی نصرت کرنے والا. کل بھی علی کا باپ ابو طالب تھا، آج بھی علی کا باپ ابو طالب ہے. آج زمانے میں لوگ نعرہ لگاتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ میری جان بھی حاضر ہے، میرے بیٹے بھی حاضر ہیں، میرا مال بھی حاضر ہے. بھائی یہ سارا نعرہ لگانا آسان ہے اس بندے کے لیے جس کے اپنے ماں باپ کم سے کم مسلمان ہوں گے. ہائے ہائے ہائے. اور ابو طالب نے اس زمانے میں میرے نبی کی مدد کی جب قدم قدم پہ میرے نبی کی جان لینے والے تھے، میرے نبی کے خون کے دشمن تھے، میرے نبی کی رسالت کے دشمن تھے، میرے نبی کی ناموس کے دشمن تھے. اللہ نے پورے مکے میں میرے نبی سے یہ وعدہ نہیں کیا کہ حبیب گھبرانا نہیں، میں تیرا مددگار ہوں. بھائی باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ مشکل تو نہیں باتیں ہو رہی، آسان ہے. علی کے ماننے والے سب کچھ آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ تم مشکل کشا کے ماننے والے ہو. اور مجلسوں میں بولتی وہی زبانیں ہیں جن پہ مہر لسان اللہ کی ہو، اور ہاتھ وہی اٹھتے ہیں جس پہ مہر ید اللہ ہو. اللہ اکبر. میں نے کہا میرے نبی کا محافظ، میرے نبی کا یاور، میرے نبی کا مددگار، قدم قدم پہ نبی کی نصرت کرنے والا، قدم قدم پہ نبی کی مدد کرنے والا. اگر دنیا کو پتہ نہ چلے تو یہ ہے سیرت ابن حشام. سیرت ابن حشام میں میرے بڑے بھائیوں کی کتاب ہے، اس میں شعر ہے سرکار ابو طالب کا. سرکار ابو طالب محمد کو کہتے ہیں واللہ لن یصل الیک بجمعہم حتی وسط فی التراب دفینا. بیٹے محمد مجھے رب اکبر کی قسم ہے، بیٹے محمد مجھے رب اکبر کی قسم ہے کہ جب تک میں روئے زمین پہ زندہ ہوں کسی کافر کی جرت نہیں کہ تیرا ایک بال بھی بھیگا کرے. جب تک میں زندہ ہوں کسی کافر کی جرت نہیں کہ تیرا ایک بال بھی بھیگا کر جائے. بھائی میں کہوں گا عجب انداز ہے ابو طالب کا. سرکار جب تک آپ میرے نبی کے محافظ رہے ہیں اللہ نے میرے محمد کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، لیکن جب حج کے موقع پہ گئے، آخری حج ہے میرے نبی کا، وہاں پہ کہہ رہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. میں کہوں گا پروردگار یہاں پہ 1.25 لاکھ حاجی ہیں، 1.25 لاکھ مسلمان ہیں، ابھی تازہ تازہ حج کر کے آئے ہیں، یہاں پہ نصرت کرنے والے موجود ہیں، مدد کرنے والے موجود ہیں. اگر تو نے وعدہ کرنا ہے تو مکہ میں کرتا جہاں پہ مسلمان کم تھے، مدد کرنے والے کم تھے، نصرت کرنے والے کم تھے. عجب نہیں کہ اللہ کی آواز آئے جہاں پہ ابو طالب ہو پھر مجھے عام بندوں کی ضرورت نہیں رہتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جب تک سرکار ابو طالب رہے نبی کے محافظ بن کے رہے، نبی کے یاور بن کے رہے، نبی کے ناصر بن کے رہے. ایک مناظرہ ہو گیا کسی جگہ پہ بابا جی ریاض صاحب کا، تو انہوں نے کہا قبلہ بحث ہے، اگر آپ آئیں تو بحث ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی میں آ جاتا ہوں. بھائی توجہ کرنا میرے ساتھ، جو بندے بڑی باتیں کرتے ہیں انہیں سمجھانے کے لیے ایک مثال دینے لگا ہوں. بابا جی یہ تو بحث یہ تھی کہ شیعہ کافر ہیں. جاگنا وہ جاتے جاتے رستے میں گلی میں انہیں چوک پہ کھڑے ہوئے کہا یار کوئی 5-6 مالٹے لے لو. انہیں سرکار بحث کا ٹائم ہے تسی کہہ رہے مالٹے لے لو. انہیں یار میں تمہارا مہمان نہیں، مہمان جو مانگے وہ دیتے ہیں. انہیں جی بالکل سرکار دیتے ہیں. انہیں بھی کچھ لے لو. انہوں نے کوئی درجن ایک لے کے ان کے ہاتھ میں دے دیے. جہاں پہ بحث تھی مولوی صاحب کے ساتھ وہ وہاں پہ چلے گئے، پہنچ گئے، جا کے کہا ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے، کیا بحث ہے. اس نے کہا جی فلاں فلاں کافر ہیں، فلاں فلاں کافر ہیں، ان کے ہاتھوں سے چیز لے کے کھاتے نہیں ہیں.
قبلہ نے ایک مالٹا نکالا, چھیلا, اس کا کچھ حصہ اپنے منہ میں لیا, کچھ اگلے کے منہ میں دیا. وہ کہتے ہیں جی میں نہیں کھا سکتا اس لیے کہ کافروں کے ہاتھوں سے لے کے کھاتے نہیں ہیں, میں وہ بندہ دیکھوں گا جو جملے پہ بولے گا نہیں. وہ کہتے ہیں اپنی بات پہ پکے رہنا, اپنی بات سے بھاگنا نہیں. اگر کافر کے ہاتھ سے کھانا گناہ ہے تو یاد رکھ محمد نے پورا بچپنا ابو طالب کے ہاتھوں سے لقمے کھائے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سرکار ابو طالب کا انداز کیا ہوتا تھا؟ کھانے کے وقت پہ سرکار بیٹھ جاتے, ایک طرف اپنے بیٹوں کو بٹھاتے, ایک طرف اپنے سردار کو بٹھاتے, آئے آئے آئے, ایک طرف جناب محمد کو بٹھاتے اور اپنے بیٹوں کو اپنی پشت کر کے محمد کو سامنے بٹھاتے, لقمہ توڑتے اور لقمہ توڑ کے محمد کے منہ میں رکھتے. آئے 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 آئے, لقمہ منہ میں رکھ کے کہتے بیٹا محمد پہلے تم کھاؤ. محمد دیکھ کے کہتے پہلے علی کھائیں, پہلے جعفر کھائیں, پہلے عقیل کھائیں. سرکار ابو طالب دیکھ کے کہتے ہیں سردار پہلے کھاتے ہیں, نوکر بعد میں کھاتے ہیں. اللہ اکبر. میرے یہ بیٹے ہیں ہی اسی لیے کہ یہ تیری نصرت کرے, تیرے لیے اپنا دین اس انداز سے رکھیں کہ جیسے تو نے دین دیا ہے. مجھے یہ بتاؤ دین ہے کیا؟ کیا ہے دین؟ محبت. دین کیا ہے؟ کوئی کہے گا نماز پڑھنا. شریعت کیا ہے؟ کوئی کہے گا جی حج پہ جانا. میں کہوں گا پھر بتاؤ کہ دین ہے کیا؟ کوئی کہے گا حج کرنا. میں کہوں گا دین کیا ہے؟ کوئی کہے گا والدین کا احترام کرنا. مجھے یہ بتاؤ کہ دین کسی جسم کا نام ہے؟ بولو, دین کسی جسم کا نام ہے؟ نہیں, دین ہے شریعت کا نام, دین ہے قانون کا نام. جب نام ہے قانون کا تو شریعت خود آ نہیں سکتی, کسی نے بھیجا ہے. جو چیز خود آ نہ سکے اسے کوئی لینے جاتا ہے, جو لینے جائے اسے کہتے شریعت لانے والا. دو چیزیں ہو گئی, ایک ہے شریعت بھیجنے والا, ایک ہے شریعت لانے والا. اور شریعت خود بچ بھی نہیں سکتی, کوئی بچانے والا ہوتا ہے. تین چیزیں ہیں, انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ایک اللہ ولی ہے, ایک رسول ولی ہے, اور ایک وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دے. اسی لیے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دو باتیں کہہ کے چپ نہیں کرتے. ایک دین بھیجنے والا ہے, ایک دین لانے والا ہے, اور علی ولی اللہ دین بچانے والا ہے. اللہ اکبر. ایک صلوات مل جل کے پڑھ دیجئے. میرا بہت ہی پیارا بھائی مالک اس کے بخت بلند فرمائے, اس کی زبان میں ماضی تاثیر عطا فرمائے, اس کی صحت و سلامتی کے لیے مل جل کے بلند تر صلوات پڑھ دیجئے. علی عباس آپ نے یہاں پہ علم عباس برآمد کروانا ہے, تو میرا دل چاہتا کہ علم عباس کے کوئی دو جملے سناؤں تمہیں. حضور دیکھیں بات یہ ہے کہ میں جب گجرانوالہ سے نکلا ہوں نا تو رستے میں بڑے سے جھنڈے لگے ہوئے تھے. پیپل پارٹی کا جھنڈا, نون لیگ کا جھنڈا, پی 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 کا جھنڈا, تحریک لبیک کا جھنڈا, یہ جھنڈا وہ جھنڈا, پتہ نہیں کس کس کا جھنڈا, ہرے رنگ کا جھنڈا, لال رنگ کا جھنڈا, سفید رنگ کا جھنڈا, پیلے رنگ کا جھنڈا, رنگ برنگے جھنڈے, اتنے زیادہ جھنڈے لگے ہوئے تھے. اور جب سے پی ڈی ایم بنی ہے ایک ایک اجتماع میں ہر پارٹی اپنا اپنا جھنڈا لے کے آتی ہے. کسی کے ہاتھ میں کوئی جھنڈا ہوتا ہے, کسی کے ہاتھ میں کوئی جھنڈا ہوتا ہے. مجھے عجب ہے اتنے جھنڈے دیکھ کے بندوں کو پریشانی نہیں ہوتی, ایک جھنڈا دیکھ کے موت کیوں آتی ہے؟ اتنے جھنڈے دیکھ کے مل کے اتنے جھنڈے دیکھ کے بندوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی, ایک جھنڈا دیکھ کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ یہ جتنی پارٹیوں کے جھنڈے ہیں کیا یہ اسلامی پارٹیاں نہیں؟ کوئی بندہ یہ کہے کہ بھائی میری پارٹی پاکستان میں غیر مسلم پارٹی ہے, یا کوئی پارٹی یہ کہے کہ میں ملک کی ترقی کے لیے کام نہیں کرنا چاہتا, اگرچہ ملک کو لوٹ کے کھا بھی لے کہتے یہی ہے کہ میں ملک کے لیے کام کروں گا.
حضور جاگیے گا ذرا بھائی، دیکھیں یہ سارے جھنڈے موجود ہیں، رنگ برنگے جھنڈے موجود ہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ اسلام کا جھنڈا کہاں ہے؟ حضور سوال کرنا ہمارا بھی حق بنتا ہے، بندے پورا سال ہم سے سوال کرتے ہیں، ہم جواب دیتے ہیں، آج ہمیں بھی ایک جواب دے دیں کہ اسلام کا جھنڈا کدھر ہے، اسلام کے جھنڈے کا رنگ کیا ہے، اسلام کا جھنڈا ہوتا کیسا ہے، اسلام کا جھنڈا نظر کیسا آتا ہے، اسلام کا جھنڈا نظر کہاں پہ آئے گا؟ آخری بات کہہ کے ممبر بھائی کے حوالے کروں گا، بھائی اسلام کا جھنڈا ہے کون سا؟ اگر کوئی بندہ کہ جی اسلام کا جھنڈا تو تب ہوگا کہ جب اسلام کے ابتدا میں جھنڈا بنا ہوا ہو، تو میں کہوں گا بالکل اسلام کے ابتدا میں میرے نبی نے جھنڈا بنا کے دیا ہے، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا تھا لَأُوتِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا کَرَّارَ غیر فرار، کل علم اس مرد کو دوں گا جو غرار بھی ہوگا غیر فرار بھی ہوگا۔ یہ علم جناب حمزہ کے ہاتھوں میں رہا، یہ علم جناب امیر کائنات کے ہاتھوں میں رہا، یہ علم جناب جعفر طیار کے ہاتھوں میں رہا۔ توجہ کرنا، علم جعفر طیار کے ہاتھوں میں، علم جناب حمزہ کے ہاتھوں میں، علم امیر المومنین کے ہاتھوں میں، وقتاً وفقتاً یہ علم مختلف ہاتھوں میں آتا رہا، لیکن ہر دور میں اور آج کے اس دور میں علم میں بڑا فرق ہے۔ بتاؤں کیا فرق ہے؟ سرکار حمزہ کے علم کے نیچے مسلمان بھی تھے، منافق بھی تھے، جناب جعفر طیار کے علم کے نیچے مسلمان بھی تھے، منافق بھی تھے، سرکار امیر المومنین کے علم کے نیچے مسلمان بھی تھے، منافق بھی تھے، لیکن شب عاشور میرے غولا حسین نے چراغ بجھا کے دنیا کو یہ پیغام دیا تھا جتنے منافق ہیں اٹھ کے چلے جائیں، آج کے بعد یہ علم عباس کا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جتنے خالص تھے جتنے خالص تھے، کوئی بھی اندھیرا ہونے کے بعد بھی اٹھا نہیں، کہا اپنی جان دے دیں گے، جائیں گے نہیں۔ اور یہ بتاؤ کہ جب کوئی بھی اسلامی جھنڈا ہو، کیا وہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں لگ سکتا ہے؟ مثلا پاکستان کا جھنڈا مجھے بڑا عزیز ہے، 14 اگست آ رہی ہے، میری جان اس پہ قربان ہے، لیکن میں پاکستان کا جھنڈا انڈیا میں نہیں لگا سکتا، انڈیا کا جھنڈا بنگلہ دیش میں نہیں لگا سکتا۔ اسلام کا ایک ایسا جھنڈا ہو کہ جو ہر ملک میں لگے، جہاں جہاں پہ اسلام ہو وہاں وہاں پہ جھنڈا ہو۔ میں نشانی بتا دیتا ہوں، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں۔ اسلام ہے کیا؟ اسلام کے 2 کام ہیں، اسلام ایک ہی وقت میں رحمت بھی ہے، اسلام ایک وقت میں لعنت بھی ہے۔ جو مان لے اس کے لیے رحمت ہے، جو نہ مانے اس کے لیے لعنت ہے۔ اور علم بھی اسلام کا وہی ہوگا جس کا ایک وقت میں 2 کام ہو، ہاتھ دکھا دے تو رحمت بن جائے، کوئی چل کے نہ آئے تو لعنت بن جائے۔ الحمدللہ الذی شرف هذا بقدوم ابی من کان بالامس بیتا اصبح قبل لو ایتها القفرۃ الفجر اتصدون طریق البیت لامام البرر من هو احق به من سائر البریہ من هو اذنب لولا حکم اللہ جلی واسرارہ العلی واختبارہ البریہ لطار البیت قبل ان یمشی لدیک لو استلب الناس الحجر والحجر یستلم یدی لو لم تکن مشیۃ مولائی مجہولۃ من مشیۃ الرحمن لوقفت الیہ کسکر الغضبان فی اصافیر الطہران۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کاش کہ یہاں پہ لاہور پنڈی اسلام آباد کا مجمع ہوتا، پر میں بالکل مایوس نہیں ہوں، مجھے پتا ہے کہ آپ پورا ساتھ دیں گے، گرمی بہت ہے۔ ایک ہی لفظ کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، سرکار عباس کھڑے ہیں بیت اللہ کی چھت پہ۔ میں جملہ بدل کے کہوں کہ بیت اللہ عباس کے قدموں کا بوسہ لے رہا ہے، اور میرے مولا چاہتے ہیں کہ زمانے کو بتاؤں کہ حسین ہے کیا۔ میرے مولا نے پہلا جملہ کہا اور 2 اشارے کیے، ایک اشارہ اللہ کے گھر کو کیا، ایک اشارہ میرے مولا حسین کے خیمے کی طرف کیا، اور بولا دیکھے کہتے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، حمد ہے اس پروردگار کی جس نے اس بیت اللہ کو شرف عطا کیا اس حسین کے بابا کے قدموں کے صدقے میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس بیت اللہ کو شرف ملا تھا حسین کے بابا کے قدموں کے صدقے میں۔
آج دنیا نہ جانے کیوں انہی سے منہ پھیر رہی ہے. ابھی مسائل پہ آیا نہیں, ایک لفظ میں کہہ دوں, اللہ جانے زندگی کب پھر آپ سے ملائے, کب ملاقات ہو. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, جو سنی ہے وہ سنی رہو, جو شیعہ ہو وہ شیعہ رہو, اپنے عقائد کو چھوڑو نہیں اور کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہیں. ضرورت ہے اس زمانے کی, اس دور کی, اس لیے کہ شیعوں کا گزارا سنیوں کے بغیر نہیں اور سنی شیعوں کے بغیر نہیں. اس لیے کہ 17 اور 12 ربیع الاول میں جلوس ہم بھی نکالتے ہیں, جلوس تم بھی نکالتے ہو, اور محرم کا جلوس ہم بھی نکالتے ہیں, جلوس تم بھی مانتے ہو. نہ تمہارے جلوس پورے ہیں نہ ہمارے. جب تک تم نہ آؤ جب تک ہم نہ جائیں. اور یہ جلوس ہے کیا؟ یہ محبت کا درس, یہ آشتی کا درس, یہ امن کا درس, یہ محبت کا درس, یہ رسالت کا درس, یہ امتی ہونے کا درس, یہ سچا عاشق ہونے کا درس. بندے 12 اور 10 کو جب جلوس نکالتے ہیں تو ایک شبیہ بناتے ہیں کہ زمانے کو پتہ چل جائے اور یہ شبیہ ہے کون سی. یہ شبیہ وہی ہے جو میرے نبی نے مدینے میں دنیا والوں کو دکھائی تھی. سرکار مدینے کی گلیوں میں میرے نبی نے حسنین کو کندھوں پہ لیا, مدینے کی گلیوں کے چکر لگانا شروع کیے. حسنین کے ہاتھوں میں میرے نبی کی زلفیں ہیں, کبھی دائیں لے کے جاتے ہیں, کبھی بائیں لے کے جاتے ہیں, کبھی دائیں لے کے جاتے ہیں, کبھی بائیں لے کے جاتے ہیں, تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے تم میری امت بن کے میرا جلوس بھی نکالو, محبت کا درس دو. اگر حسنین کا جلوس نکالو تو درس محبت ہو, اس لیے کہ دنیا کو پتا چل جائے نہ سوار غیروں کے ہیں نہ سواری غیروں کی ہے, نہ سوار غیروں کے ہیں نہ سواری غیروں کی ہے. اور کسی بندے نے میرے نبی کے سامنے آ کے کہا کہ کتنی پیاری سواری ہے. نبی دیکھ کے کہتے سواری کی تعریف کرتا ہے, یہ کیوں نہیں کہتا کہ سوار کتنے پیارے ہیں. اگر 10 محرم کو کوئی جلوس نکلتا ہے تو اسی سواری کی یاد میں نکلتا ہے جس پہ سید الشہداء امام حسین بیٹھ کے گئے, تاکہ دنیا کو مظلومیت حسین کا پتہ چلے. جملہ کیوں یہاں پہ اگر طبیعت مانے, قتل حسین کے بعد توجہ کرنا میری طرف, جو بھائی آئے ہیں وہ بھی شامل ہو رہے ہیں ساتھ میں. قتل حسین کے بعد نہ کوئی بندہ شیعہ رہتا ہے نہ کوئی بندہ سنی رہتا ہے. بھائی تمہارے دیہات میں اس علاقے میں ایک بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں, حضور بسم اللہ. اور جملہ میرا اپنا نہیں ہے, بزرگوں کا جملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ قتل حسین کے بعد نہ بندہ شیعہ رہتا ہے نہ بندہ سنی رہتا ہے. بھائی توجہ میری طرف بندے آتے رہیں گے. قتل حسین کے بعد بندہ نہ شیعہ رہتا ہے نہ سنی رہتا ہے. قتل حسین کے بعد بس 2 گروہ رہ جاتے ہیں, یا تو حسین والے ہیں یا یزید والے ہیں. جو بھی حسین سے محبت رکھے وہ حسین والا ہے, اور جو بھی حسین سے محبت نہ رکھے وہ یزید والا ہے. اب بندے کی اپنی مرضی ہے, چاہے وہ سبیلے لگائے, چاہے وہ لنگر دے, چاہے وہ ماتم کرے, چاہے وہ علم بنائے, چاہے وہ علم اٹھائے, چاہے وہ تعزیہ بنائے, چاہے وہ تعزیہ اٹھائے. بندہ چھوٹے چھوٹے کام کر کے دنیا کو بتانے کی کوشش کرتا ہے میرا تعلق حسین سے ہے, یزید سے نہیں. ہر بندہ کوشش کرتا ہے. میں نے سنیوں کو دیکھا ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں تھا اپنے گھر میں, سادہ پانی ایک جگ لا کے لوگوں کو پانی پلا رہے کہ پانی پی لے حسین کے نام پہ. کیوں بھائی, وجہ کیا؟ کسی بندے نے کہا کہ پورا سال نہیں پلاتے. جواب سنے, اعتراض سنے مولویوں کے, بھائی جب بندہ پورا سال نہیں پلاتا تو 10 کو کیا ضرورت ہے پلانے کی. میں نے کہا بھائی مجھے ایک بات کا جواب دے دے, تو اپنی عقل پہ خود پیمانہ رکھ کہ روز محشر ہے. سننا بھائی, جنت کا دروازہ ہے, 2 بندے کھڑے ہیں. ایک وہ بندہ ہے جو پورا سال کچھ بھی نہیں کرتا, جس نے نیکی کا کوئی چھوٹا عمل بھی نہیں کیا. دوسرا وہ بندہ ہے جو سال میں کچھ نہیں کرتا لیکن ایک دن کوئی ایک اچھا عمل کرتا ہے. حضور 2 بندے جنت کا دروازہ, جنت میں دونوں جانا چاہتے ہیں. مجھے امید ہے دونوں ہی چلے جائیں گے. بڑے ہی ضرف کے ساتھ کہہ رہا ہوں, جو بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے, اچھی نیت والا ہے, وہ جنت میں جائے گا لیکن درجوں کے ساتھ جائے گا, کچھ پہلے کچھ بعد میں.
کچھ پہلے جائیں گے کچھ بعد میں جائیں گے. میں کہ مولوی صاحب آپ بتا دیں کہ دو بندے کھڑے ہیں جو پورا سال کچھ بھی نہیں کرتا. ایک وہ بندہ ہے جو پورے سال میں ایک دن اچھا عمل کرتا ہے, ایک وہ بندہ ہے, پہلے کون جائے گا؟ مولوی دیکھ کے کہتے جو ایک دن اچھا کر لے. میں کہ حضور بات تو پھر ختم ہوگی, جو بھی ایک دن اچھا عمل کر لے وہ پہلے جنت میں جائے گا. تو پھر اس سے بندہ اچھا نہیں کہ حسین کی یاد کو منا کے جنت میں چلا جائے. اللہ اکبر. علی اکبر. اس لیے کہ علی عباس وہ نا, جب میں کرونا کے ٹائم پہ پاکستان آیا, کرونا کا ایک دور گزرا پاکستان میں. جو بندے باہر سے آتے تھے انہیں ملک میں آنے نہیں تھے دیتے, بارڈر پہ علی عباس روک لیتے تھے انہیں. 14 دن 15 دن 20 دن 22 دن روک لیا ان لوگوں کو. ہماری بھی قسمت خراب, ہم بھی پھنس گئے ان لوگوں میں. انہوں نے کہا جی رکو ذرا. میں سر کیا ہوا ہے, کیا بات ہے؟ کہتے جی رکیں آپ. میں نے کہا سر پاسپورٹ میرے پاس ہے, شناختی کارڈ میرے پاس ہے, ویزا میرے پاس ہے, ملک میرا ہے, اب جانے کیوں نہیں دے رہے؟ انہوں نے کہا جی پوری دنیا میں بیماری پھیلی ہوئی ہے, ہم چیک کریں گے کہیں بیماری تو نہیں. میں کہا اچھا جی. اپنے ملک میں جانے کے لیے بھی پہلے ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے کہ کہیں دل میں کوئی بیماری تو نہیں, کہیں سینے میں کوئی بیماری تو نہیں. اب مجھے حدیث بڑی ہی یاد آئی کہ علماء کہتے ہیں کہ روز محشر ہوگا, جنت کے دروازے پہ بڑے بڑے علماء کھڑے ہوں گے, نمازیں پاس ہوں گی, روزے پاس ہوں گے, حج پاس ہوں گے, زکاتیں پاس ہوں گی. یہ سارا کچھ دے کے کہیں گے جنت جانے دو. فرشتے روک کے کہیں گے رک ذرا, پہلے چیک کرنا ہے تیرے اندر کہیں بغض علی تو نہیں. اللہ اکبر. تجھے چیک کرنا ہے تیرے اندر کوئی بغض علی تو نہیں. میں نے کہا حضور جانے دے ذرا. انہوں نے کہا نہ حضور پہلے چیک کریں گے. کیسے چیک کریں گے؟ وہ چھوٹی سی پن بنی ہوئی تھی آگے, چھوٹی سی کاٹن لگی, کبھی منہ میں مارتے ہیں کبھی ناک میں گھماتے ہیں. چیک کرتے ہیں بندے کے اندر چھوٹی سی بیماری تو نہیں. اور بیماری ایسی ہے جو نظر نہیں آتی. حضور یہ بھی بیماری ایسی ہے جو نظر نہیں آتی. بڑے بڑے ایسے بندے ہیں جو بڑے بڑے کالے کپڑے پہن کے کڑا شڑا پہن کے آ جاتے, کہتے ہیں ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. اندر بیماری ہوتی ہے, پتہ کیسے چلے؟ میرے نبی نے فرمایا تھا یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ. علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر یہ کہ جس کی ماں کا کردار نیک ہو, اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا جس نے تجھے دنیا میں لانے کے لیے کوئی نہ کوئی خطا کی ہو. بندوں نے روک لیا کہ پہلے ٹیسٹ کرنا ہے, چیک کرنا ہے سارا کچھ. میں کہا حضور ملک تو میرا اپنا ہے. کہتے بھائی ملک تیرا اپنا ہے پر تب تک جا نہیں سکتا جب تک پتہ نہ چلے اندر بیماری ہے یا نہیں. اب فرشتے بھی کچھ بندوں کو روک کے کہیں گے رکو, ہم نے چیک کرنا ہے تمہارے اندر بیماری ہے یا نہیں. میں کہوں گا کیوں؟ اس لیے کہ جواب یہ آئے گا, فرشتے کہیں گے جنت 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 جاگیر ہے حسنین کی. جنت جاگیر ہے حسنین میں, اور کوئی بھی اس جاگیر میں تب تک جا نہیں سکتا جب تک دل میں بغض علی رکھے. بھائی جتنے سنی بیٹھے ہو, آخری جملہ بالکل کہہ رہا ہوں, زیادہ وقت میں نے لے لیا عبادت کا. سنی پتہ کسے کہتے ہیں؟ بتاؤ مجھے سنی کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر, جو سنت پہ عمل کرے. حضور میں کسی مولوی صاحب سے پوچھا نا کہ سنت کسے کہتے ہیں, وہ کہیں گے کہ مسواک کرنا سنت ہوتی ہے. میں کہوں گا جی بالکل, مسواک کرنا صبح صبح اٹھ کے سنت ہوتا ہے. میں کہوں گا آپ مجھے بتا دیں کہ سنت کسے کہتے ہیں, تو وہ کہیں گے کہ سفید رنگ کا لباس پہننا سنت ہوتا ہے. میں کہوں گا جی بالکل سنت ہے. پھر میں اگر پوچھوں گا کہ سنت کسے کہتے ہیں, تو وہ کہیں گے کہ پیلے رنگ کی چپل پہننا سنت ہوتا ہے. میں کہوں گا بھائی یہ ساری سنتیں ہیں, تم مجھے ایک کاملاً تعریف بتا دو کہ سنت کہتے کسے ہیں, پتا چلے کہ کون سنی ہے, کیسا سنی ہے. بھائی میں تمہیں بتانے لگا ہوں, اگر اس معیار پہ سنی ہے تو میں بھی سنی ہوں. معیار کیا ہے؟ معیار کیا ہے؟ معیار سننا. سنت اسے کہتے ہیں وہ عمل جو نبی اپنی زندگی میں بار 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 کریں. میں مولوی صاحب سے یوں کر کے ہاتھ جوڑوں گا, اور اپنے بھی ان بچوں سے جو رات کو آدھی رات اٹھ کے برگر کھاتے ہیں نا,
انہیں بھی کہوں گا کہ تم بھی سنیوں کے ساتھ سنی تھوڑے تھوڑے بنو، اس لیے کہ جہاں پہ مسواک کرنا سنت ہے، جہاں پہ سفید کپڑا پہننا سنت ہے، جہاں پہ پیلی جوتی پہننا سنت ہے، نبی کی بار بار سنتوں میں ایک سنت یہ بھی ہے کہ جب بھی فاطمہ چل کے آتی تھی نبی کھڑے ہو جاتے تھے، جب بھی نبی کی بیٹی چل کے آتی تھی میرے محمد کھڑے ہو جاتے تھے۔ اگر تو سنت یہی ہے تو پھر تمہیں کم سے کم جب بھی زہرا کے لال کی کوئی بھی شبی چل کے آئے تو کھڑے ہو جاؤ، احترام کرو۔ نہیں ماتم کرنا تو نہ کرو، کس نے کہا کہ ماتم کرو؟ یہ تو اپنے اپنے رشتے کی بات ہے۔ جو جنازے کا جتنا قریبی ہوتا ہے وہ اتنا روتا ہے، اتنا ماتم کرتا ہے۔ تمہارا نبی کے ساتھ بھی تعلق، تمہارا حسین کے ساتھ بھی تعلق، سارے اختلافات چھوڑ کے دو باتوں پہ جمع ہو جاؤ کہ تم نے روز محشر کسی غیر کو منہ نہیں دکھانا، اپنے نبی کو منہ دکھانا ہے۔ اور جو چاہتا ہے کہ نبی مجھے اپنا امتی شمار کرے وہ کم سے کم اپنے دل میں تعظیم فاطمہ کرے۔ اللہ اکبر۔ بس دو چار جملے مصیبت کے کہہ کے منبر اپنے بھائی کے حوالے کروں۔ روایات میں دیکھیں مصیبت جو ہے، مصائب جو ہے، ایک تار کا نام ہے، ایک دل کی لو کا نام ہے۔ دو جملے مجھے پڑھنے ہیں، میں لمبا کر گیا ہوں۔ تاریخ میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے یحییٰ۔ اس نے ساری زندگی اپنی علی کے ہمسائے ہونے میں گزاری، ساری زندگی اس نے علی کے محلے میں گزاری، علی کا ہمسایہ رہا۔ ایک دن ایک اس کا دوست آ کے کہتا ہے یحییٰ تو نے جو ساری زندگی علی کے ساتھ گزاری ہے، علی کے محلے میں گزاری ہے، کیا تو نے کبھی بچپنے کے زمانے میں زینب کو دیکھا؟ اللہ، یحییٰ رو کے کہتا نہیں، میں نے بچپنے میں بھی زینب کو کبھی نہیں دیکھا۔ یہ دوبارہ کہتا ہے یحییٰ کیا تو نے کبھی بچپنے میں زینب کی آواز سنی ہے؟ یہ رو کے کہتا نہیں، میں نے بچپنے میں بھی کبھی زینب کی آواز نہیں سنی۔ یہ رو کے کہتے کیوں کبھی زینب اپنے گھر سے باہر نہ آئی تھی؟ یحییٰ رو کے کہتے ہاں جاتی تھی اپنے جد کے مزار پہ، نانا کے مزار پہ، لیکن آگے آگے علی ہوتے تھے، داہنے حسن ہوتے تھے، باہنے حسین ہوتے تھے۔ اگر کبھی رات کی تاریکی میں نانا کے مزار پہ چراغ جل رہا ہوتا تھا، علی رو کے کہتے تھے حسن بیٹا، حسن بڑھ کے ذرا چراغ کو بجھا دو۔ بابا کیا ہوا؟ کیا میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کسی غیر کی نظر میری بیٹی کے قد و قامت پہ پڑ جائے؟ اللہ اکبر۔ میں رو کے کہوں گا یا علی آج ذرا کوفہ میں آ جائیے۔ یا علی آپ کی غیرت گوارا نہ کرتی تھی آپ کی بیٹی کے خد و خال پہ کسی کی نظر پڑ جائے۔ آج زینب رو رو کے کہہ رہی ہے کوفہ کے بازار میں، کوفیوں تم نے باغی کو نہیں مارا، ایک نمازی کو مارا ہے۔ اللہ اکبر۔ اہل علاقہ، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ہم روتے اسی لیے ہیں، گریہ اسی لیے کرتے ہیں، جو شرافتوں کی مالکن تھی، جو عزتوں کی مالکن تھی، جو کبھی بھی اپنے گھر سے باہر نہ آئی تھی، مسلمانوں نے اسے کبھی بازاروں میں، کبھی درباروں میں، کبھی بازاروں میں مارا ہے، کبھی درباروں میں مارا ہے۔ بھائی کوفہ کے بازار میں ایک عالم میں نے ایسا پڑھا ہے کہ ایک دفعہ بی بی سکینہ رو کے کہتی ہے پھپھی اماں آپ تو اس بازار میں، جہاں کے شہر میں کبھی مالکن بن کے آئی تھی؟ ہاں میری بیٹی۔ پھپھی آپ نے یہاں کی مستورات کو قرآن پڑھایا ہے؟ ہاں میری لال۔ آپ نے انہیں تفسیر سکھائی ہے؟ ہاں میری لال۔ کیا چاہتی ہے؟ پھپھی آج ان سے پانی مانگو، سکینہ بڑی پیاسی ہے۔ آئے ہائے جو رونے کے لیے آئے ہیں، پھپھی اماں سکینہ بڑی پیاسی ہے۔ چھت پہ بیٹھی ایک مستوری کی آواز سن رہی تھی، اس نے جیسی سنا سکینہ پیاسی ہے، اپنی بیٹی سے رو کے کہتی ہے جا کے قیدن کو پانی پلا کے آ۔ یہ اپنے ہاتھ میں جام لے کے آئی، آگے کہتی ہے قیدن لے پانی پی لے۔ مسلمانوں سنو گے روتے کیوں ہے؟ اس نے جیسی جام دیا، رو کے کہتی ہے میری اماں کہہ رہی ہے ہماری کچھ دعائیں ہیں، وہ دعا پوری ہو جائے۔ جیسی بی بی زینب نے دیکھا، کہا سکینہ ہم بڑے کریم خاندان سے ہیں، پہلے دعا مانگو بعد میں پانی پینا۔ سکینہ نے یوں ہاتھوں میں جام اٹھایا ہوا ہے، رو کے کہتی ہے بتا تیری کیا دعا ہے؟
بی بی رو کے کہتی ہے ہماری پہلی دعا یہ ہے، میری اماں کہہ رہی ہے جیسے تو قیدر بن کے آئی ہے کبھی میں قیدر نہ بنوں۔ اللہ اللہ اکبر۔ میں ساری دعائیں چھوڑ کے آخری دعا پڑھنے لگا ہوں۔ تیری آخری دعا کیا ہے؟ یہ بچی کہتی ہے میری اماں کہہ رہی ہے دعا کرو ہمارے مدینے والے سید خیریت سے ہو، دعا کرو ہمارے مدینے والے سید خیریت سے ہو۔ جیسی بی بی زینب عالیہ نے جملہ سنا، ایک دفعہ رو کے کہا جا اپنی اماں کو بلا کے لا۔ جیسی اس کی ماں آئی کہا بتا تیرے مدینے والے سید ہیں کون؟ مسلمانوں بڑا ہی دکھ کا جملہ ہے۔ جیسے کہ پوچھا نا بتا تیرے مدینے والے سید ہیں کون؟ یہ رو کے کہتی ہے بی بی میں ان کا نام بازاروں میں نہیں دے سکتی، جیسے کہ میں ان کا نام بازاروں میں نہیں لے سکتی۔ ایک دفعہ بی بی عالیہ رو کے کہتی کیا تیری مخدومہ کا نام زینب ہے؟ جیسے کہ تیری مخدومہ کا نام زینب ہے۔ یہ رو کے تڑپ کے کہتی ہے بی بی کہتے ہیں ابھی تو نے نام لیا ہے دوبارہ نام نہ لینا، اس لیے کہ غازی کی غیرت کو گوارا نہیں کوئی زینب کا نام بازار میں لے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک دفعہ بی بی زینب رو کے کہتی ہے ذرا اپنے چہرے کو اٹھا میری طرف دیکھ کے تیری مخدوم ایسی نظر نہیں آتی۔ یہ رو کے کہتی ہے نہ میری مخدوم ایسی نظر نہیں آتی، جس کے 18 جوان بھائی ہوں وہ اس طرح سے قیدر من کے بازاروں میں نہیں آتی۔ بی بی رو کے کہتی ہے جس کا نام تو غازی لے رہی ہے ذرا دیکھ وہ گھوڑے کی گردن میں مسلمانوں نے اس کا سر کاٹ کے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ علی کی غیرت کو گوارا نہ تھا کہ علی کی بیٹیوں پہ کسی کی نظر پڑے۔ میں وہ عالم پڑھنے لگا ہوں تمہاری غورنے کے لیے، تمہاری غربت کے لیے، کہ جب بی بی شام کے دربار میں پہنچی ہے، ایک دفعہ لائن میں شراب کی مستی میں مست ہو کے اللہ اکبر نواسے رسول کے دانتوں پہ چھڑی مار کے ہنس ہنس کے کہتا ہے مجھے بتاؤ کہ حسین کے قتل کے بعد علی کی بڑی بیٹی مدینے واپس چلے گئی ہے یا بھائی کے ساتھ ہی قتل ہو گئی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھائی مرنے کا مقام ہے، جو غیرت مند بھائی بیٹھے ہوئے ہو، جو بھائی اپنی بہنوں کے ساتھ بازار میں جاتے ہیں نا، ان کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ان کی بہنوں کی جانب کوئی نظر اٹھا کے دیکھے۔ اللہ جانے زینب نے کس انداز سے اسے برداشت کیا۔ یہ رو کے کہتا مجھے بتاؤ تو صحیح کیا زینب واپس چلے گئی ہے یا زینب مر گئی ہے؟ کسی نے آواز دے کے کہا نہ زینب مری ہے نہ زینب واپس گئی ہے۔ کہتے پھر زینب گئی کدھر ہے؟ کسی بندے نے آواز دے کے کہا وہ مجمع میں جو سامنے مستور کھڑی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ دعائے ظہور امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا طور وتمتعہ فیہا طویلا۔ سارے صاحبان آمین دی تکلیفہ کیا ہے۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین